جی ناظرین السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ میں 3 باتوں پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تینوں اہم سیاسی موضوعات ہیں۔ اس میں سے پہلے بات تو ظاہر ہے عمران خان کی شخصیت سے متعلق ہے۔ عمران خان کے حوالے سے کوئی بھی خبر آج کل بڑی خبر بن رہی ہے اور ہمیشہ سے بنتی رہی ہے۔ اس ملک میں عمران خان کو اس ملک نے بڑی عزت دی ہے۔ یہ الگ بات ہے جواب میں عمران خان نے لوگوں کو صرف گالی دی ہے، سسٹم کو گالی دی ہے، اپنے محسنوں کو گالی دی ہے، یہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ لیکن جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں ظاہر ہے عمران خان صاحب وہاں پر ہیں، تو عمران خان کو کیا سہولتیں دی گئی ہیں؟ یہاں پہ تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کی زندگی بڑی مشکل میں، ظاہر ہے قید میں مشکل میں ہے، لیکن وہ جو عمران خان خود نعرے لگاتے تھے نا کہ عام آدمی اور امیر آدمی کے درمیان جب فرق ختم ہو جائے گا تو یہ ملک ترقی کرے گا۔ اب اس ملک کی جیلوں میں ایک عام آدمی بھی قید ہیں بہت سے، اور ایک عمران خان بھی قید ہیں، اور ان کے لیے جیل میں ہر وہ سہولت مہیا کر دی گئی ہے کہ جس کی توقع کی جا سکتی ہے، جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں۔ جو چیزیں انہیں پرووائیڈ کی گئی ہیں ان کی فہرست میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اور زندگی میں شاید اس طرح کی سہولتیں گھروں پر میسر نہیں ہوں گی جو عمران خان صاحب کو یہ سہولتیں میسر ہیں۔ تو یہ خود وہ تفاوت پیدا کر رہے ہیں جو عام آدمی اور امیر آدمی میں ہوتا ہے۔ تو عام قیدی اور امیر قیدی میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے اس ملک میں۔ اچھا، دوسری خبر جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ غیر قانونی غیر ملکی جو پاکستان میں بسے ہیں، اس کے اوپر حکومت پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ ہم بڑا کریک ڈاؤن کریں گے۔ وہ کریک ڈاؤن 31 تاریخ کے بعد ہو رہا تھا، 2-4 دن رہ گئے ہیں۔ اچھا، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ جس طرح حکومت ٹیکس کی FBR ٹیکس کی ڈیٹ دیتے ہیں نا کہ 15 تاریخ آخری ڈیٹ، اور 15 تاریخ جب آتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں نہیں 1 تاریخ آخری ڈیٹ، اسی طرح کا کوئی سلسلہ ہوگا، آگے یا تاریخیں بڑھاتے رہیں گے اور پھر ایک سٹیج پر یہ کیمپین فزل آؤٹ ہو جائے گی۔ لیکن یہ سیریس کام ہو رہا ہے۔ ISPR کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور سرفراز بھگٹی جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے۔ 90,000 کے قریب لوگ چلے گئے ہیں۔ 90,000 از اے ویری گڈ نمبر، اور اس میں سے اب قانونی غیر قانونی کی بحث میں ہم اتنے نہیں پڑے، لیکن جو لوگ اس ملک کے باشندے نہیں تھے وہ چلے گئے ہیں۔ دوسرا، اب جو نئے لوگ جانے کے لیے تیار ہیں ان کو بھیجنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس حوالے سے بھی آپ کو ویلاگ میں بتائیں گے، کیونکہ حکومت کا مصمم ارادہ ہے کہ 1 تاریخ کے بعد ہم نے کریک ڈاؤن کر دینا ہے اور پھر کسی کی بچت نہیں ہوگی۔ تو تھوڑا سا پینک بھی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ جو غیر قانونی غیر ملکی یہاں پر آ چکے ہیں وہ پینک ضرور ہونا چاہیے۔ تو پینک ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے اور اسی کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اب ملک سے جا رہی ہے، جس سے پاکستان میں توقع ہے کہ امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا۔ اب آئندہ کا حکومت کا لائحہ عمل کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ تیسری خبر جو پولیٹیکل نوعیت کی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اب پاکستان آ گئے ہیں۔ اب پیشیاں بھگتنی ہیں، مقدمات ختم ہونے ہیں، لیکن یوں تھوڑی ختم ہو جائیں گے۔ مقدمات ختم ہونے میں ٹائم لگتا ہے، 2 ہفتے بہت بھی ہوا، مہینہ 1.5 مہینہ، اوپر سے الیکشن کی تاریخ آ رہی ہے۔ اب چہمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ 28 تاریخ کو الیکشن ہے، نواز شریف صاحب نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ایک نواز شریف صاحب کے پاکستان میں دوروں کا اعلان کیا جا رہا ہے، کم از کم پلان ہو رہا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ابھی تک سندھ شامل نہیں ہے، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اشارہ سنا ہے کہ ہے، کچھ وہاں پر بھی لوگ ہیں۔ سندھ میں بہت نون لیگ کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور وہاں پر پینیٹریٹ کرنے کا کہا جاتا ہے نون لیگ کو، لیکن وہ نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے اس پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی عمران خان کو جو سہولیات اڈیالہ جیل میں دی گئی ہیں، ان کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، آپ سنیں گے آپ کو حیرت ہوگی۔ سب سے پہلے بنیادی چیزیں جو رہنے سہنے کے لیے ضروری ہیں، خان صاحب کے پاس ایک میز موجود ہے، ایک کرسی موجود ہے، چارپائی موجود ہے، میٹرس موجود ہے، ایک ٹی وی ہے،
اخبار روز آتا ہے، کتابیں ان کے پاس جو چاہیں منگوا لیں، پڑھیں نہ پڑھیں وہ ان کے پاس۔ اٹیچ باتھ، جیل میں بہت لگژری ہوتی ہے، اٹیچ باتھ بھی وہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب کی صحت کے لیے 6 ڈاکٹر، جی 6 ڈاکٹر اور 3 میل نرس، یہ بھی ہر وقت ہیں، یعنی 9 لوگوں کا تو میڈیکل عملہ ہے جو خان صاحب کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک مشقتی بھی ہے، مشقتی وہ ہوتا ہے جو آپ کے چھوٹے موٹے کام کرتا ہے، اس لیول کے لیڈرز کو ملتا ہے۔ بھٹو صاحب کے پاس بھی تھا، اور وہ آپ کے کپڑے طے کر دیے، آپ کے مٹھی چاپی کر دی، کوئی مطلب اس طرح کا ایک ملازم آپ کو ملتا ہے۔ یہ خان صاحب کے پاس ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ خان صاحب کو جو سیل دیا گیا ہوا ہے وہ تقریباً 4 سیل، کیونکہ اس طرح کے قیدی کا کوشش کرتے ہیں کہ باقی قیدیوں سے انٹریکشن نہ ہو، 4 سیل ملا کر ایک سیل بنایا گیا ہے جو تقریباً 40 فٹ چوڑا ہے۔ اس پہ بھی خان صاحب خوش نہیں تھے، اب سنا ہے وہ 8 سیل ملا دیے گئے ہیں، تو 80 فٹ کا ایک ایریا ہے جہاں خان صاحب تسلی سے واک کر سکتے ہیں اور ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ ایکسرسائز کا معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے ایک مشین منگائی گئی، کہنے کو تو وہ سائیکل ہے لیکن اصل میں اسے کہتے ہیں منی جم۔ وہ منی جم جو ہے وہ خان صاحب کے پاس ہے، وہ اس پہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، جتنی مرضی ایکسرسائز کرنا چاہیں انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ خوراک میں آپ کو پتہ ہے خان صاحب کو دیسی مرغ شوربے والا پسند ہے، وہ ان کو مہیا کیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، لیکن یہ وہ فیسلٹیز ہیں جو خان صاحب کو میسر ہیں۔ پاکستان میں کتنے لوگوں کو یہ فیسلٹیز گھر پر میسر ہیں؟ گھروں کو تو چھوڑ دیجئے، پاکستان میں کتنے قیدیوں کو یہ سہولتیں میسر ہیں؟ آپ خود سوچ کے حیران رہ جائیں گے کہ خان صاحب تو کہتے تھے کہ انصاف لانا ہے، سب کو برابر ہونا چاہیے، اور یہ وہ، تو وہ خان صاحب کو تو نہیں رہنا چاہیے، عام قیدیوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن بہرحال جو وی آئی پی کلچر خان صاحب نے ختم کرنا تھا، وہ جیل میں بھی وی آئی پی کلچر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، دوسری بات کر لیتے ہیں سر، جو غیر ملکی غیر قانونی پاکستان میں آ کے بسے ہوئے ہیں، ان کا اس ملک سے جانا بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے ہماری خارجہ پالیسی، ہماری داخلہ پالیسی اس معاملے میں بہت کنفیوز رہی ہے۔ ہم ڈیفائن ہی نہیں کر سکے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، دشمن ہیں۔ کیا اس کے اندر دوستوں کے مجبور مہاجرین کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو دہشت گرد بھی ہو سکتے ہیں، جو فتنہ پرداز لوگ بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ جن کی ہم مدد کر رہے ہیں وہی ہمارے گریبان کو پکڑنے کے لیے سامنے آ جائیں گے؟ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ جو شخص یہاں پر آج سے 40 سال پہلے آ کے رہا، اس کا شناختی کارڈ بھی بن گیا، اس کے بچوں نے یہاں پہ پرورش پائی، اس کی شادیاں ہو گئیں اور یہ وہ، کیا اب ہم اس کو نکالنے کا سوچ رہے ہیں؟ تو یہ بہت سارے ابہام ہیں، بہت سارے کنفیوژن ہیں۔ اس پر جہاں لوگوں سے بات کی اور عام لوگوں سے بات کی تو اس میں یہی پتہ چلا کہ جو شخص یہاں کا شہری بن چکا ہے اسے نہیں نکالا جا رہا، جو شخص قانونی طریقے سے پاکستان میں آیا ہوا ہے اس کو بھی نہیں نکالا جا رہا۔ البتہ جو شخص بغیر کسی کاغذ کے، ویزے کے، پاسپورٹ کے پاکستان میں گھس آیا ہے تو اس کو نکالنا، اور ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے، اس کو نکالنا فرض ہے۔ تو سیکیورٹی فورسز اس سلسلے میں ایک بہت بڑا آپریشن کر رہی ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات فزل آؤٹ ہو جائے گی، وہ کہیں احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ یہ آپریشن ہونا ہے اور چند دنوں میں ہونا ہے، تو وہ لوگ عقل مندی کر رہے ہیں جو ابھی یہاں سے نکل رہے ہیں۔ ہمیں اس ملک کو پاکستانیوں کے لیے پہلے محفوظ بنانا ہے، پھر اس کے بعد باقی مسائل دیکھتے جائیں گے۔ اور اس پہ یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں اس طرح نہیں ہوتا کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو آپ سینے سے لگا کر رکھیں یا انہیں اپنا دوست کریں، خاص طور پہ ایسے لوگ جن سے دہشت گردی کی بو آتی ہو۔ آخری بات، نواز شریف صاحب کی ایکٹیویٹیز شروع ہونے والی ہیں،
اور سندھ کے علاقوں میں بھی وہ جانا نہیں چاہ رہے. اس کی ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جب بھی پولیٹیکل پارٹیز پھنستی ہیں، ڈیموکریٹک پارٹیز دو ہی کنسیڈر ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ. پیپلز پارٹی ایلیمنیٹ ہوتی جا رہی ہے، لیکن جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ نواز لیگ کی مدد کو، ڈیموکریسی کی مدد کو، آئین کی مدد کو آ جاتی ہے. تو نواز شریف صاحب ایسا نہیں کرنا چاہ رہے کہ ان کو بالکل ختم کر دیں. بہت آسان ہے اس وقت نون لیگ کے لیے بہت سے کام کرنا. نون لیگ کے سامنے کوئی اپوزیشن نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا دل ان کی طرف ملتفت ہے. کہا جاتا ہے کہ عدلیہ میں ان کے کیسز ختم ہونے والے ہیں. پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے، تحریک انصاف کا کوئی نام تک نہیں لینا چاہتا. تو پھر ایک نون لیگ ہی ہے نا. اور اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد ہو جائے تو پورے ملک کو یہ کانکر کر سکتے ہیں. لیکن اس موقع پر ضرورت یہ ہے سمجھنے کی کہ آپ کے پاس کوئی اپوزیشن ہونی چاہیے. اگر کوئی دشمن نہیں ہے تو کوئی دشمن تخلیق کر لے، اس لیے کہ آپ کے اپنے سروائیول کے لیے آپ کا حریف، آپ کا مقابل بہت ضروری ہے. شاید آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.